نصرت جمال اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نصرت جمال چینل کی آج کی ویڈیو۔ جو آج ہم بنا رہے ہیں وہ ہے زنگر برگر۔ زنگر برگر بنانے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 1 کلو چکن لیا، بون لیس تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو سلائس میں کٹنگ کر لیا، مطلب بڑے بڑے پیسوں میں ہم نے کٹنگ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام مسالہ جات لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچیں لی ہیں، ٹھیک ہے۔ کالی مرچ اور سوکھا دھنیا اچھے سے ہم نے گرینڈ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے کچری پاؤڈر لے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون، اور جو کالی مرچیں اور سوکھا دھنیا تھا وہ کم از کم 1.5 ٹیبل اسپون ہے، اور کچری پاؤڈر جو ہے وہ ہم نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ ہلدی ہم نے 1/2 ٹی اسپون لیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے نمک لے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون، آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیا تھا سویا سوس جو 1 ٹیبل اسپون ہے۔ ساتھ ہی ہم نے سرکہ لے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1 چٹکی بھر کے ٹاٹری لے لی تھی۔ ساتھ ساتھ ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا تھا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہم نے باؤل لے لینا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، ہم نے یہ باؤل لے لیا ہے۔ اس میں تمام مسالہ جات، خشک مسالہ جات پہلے اس میں باؤل میں ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے یہ باؤل لے لیا تھا، یہ تمام مسالہ جات جو ہیں میں نے اس میں ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ دیکھ سکتے ہیں میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ نمک کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مسالہ جات کو میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب میں اسے باؤل میں ڈالنے لگی ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں باؤل میں ڈالنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ نمک تمام مسالہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں، کوئی کم یوز کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی چیزوں کے مطابق انگریڈینٹس بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان تمام مسالہ جات کو میں نے اس باؤل میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں مکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں اس میں ڈالوں گی سرکہ، ٹھیک ہے، سرکہ ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں میں اب اس میں ڈالنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکہ یہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اب میں ڈالوں گی اس میں سویا سوس، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سویا سوس بھی ڈال دیا میں نے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ساتھ ساتھ ہم اسے مکس کرتے رہیں گے، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاٹری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ میں نے ٹاٹری ڈال دی۔ اب لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال لینا ہے۔ یہ لہسن ادرک کا میں نے پیسٹ بھی ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں 2 ٹیبل اسپون پانی ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اور ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے اور ہمارے چکن کو اچھے سے چکن کے ساتھ لگ جائے یہ مسالہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے 1 بائی 1 کر کے اپنا چکن کا پیس میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اچھے سے یہ تمام مسالہ جات لگا لینے ہیں، اور میرینیشن کر کے اسے ہم نے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے فریز کر دینا ہے۔ اچھا ویورز، میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تمام مسالہ جات اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں نمک کم تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس میں تھوڑا سا 1 چٹکی نمک بھی ڈال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں پیس ڈالنے لگی ہوں ایک ایک کر کے۔ اچھا ویورز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا مسالہ ہو چکا ہے ریڈی۔ اب میں پیس پکڑنے لگی ہوں اور ساتھ ہی اس میں مسالہ لگا کے اب یہ دیکھیں میں پیس اٹھانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے مسالے میں اس طرح
ڈپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک پلیٹ میں رکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام پیس ہم نے پکڑنے ہیں، جتنا باریک ہم کٹنگ کریں گے اتنی اچھی ہمارے اس کے کرمس بھی بنیں گے، اچھے سے مسالہ اس کے اندر لگ بھی جائے گا۔ کرمس تو بعد میں بنائیں گے، فی الحال ہم نے اس میں تمام چیزوں میں مسالہ لگا لینا ہے، اپنے تمام پیسوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ویورز، میں نے اب تمام چکن کے پیس کو مسالہ لگا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، میں نے اس میں تمام مسالہ جات لگا لیے ہیں۔ اب میں اسے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے فریز کر دوں گی، پھر آگے کا پروسیجر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ آپ نے میدا لینا ہے، کس طرح کرمس بنانے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ فی الحال میں اسے 2 گھنٹے کے لیے فریز کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پھر آگے کا جو کام ہے، باقی کا جو کام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرینیٹ ہو چکا ہے، اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو کور کر کے فریز کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر بعد کا کام یہ دیکھیں میں نے اسے میرینیشن کر کے 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس کی ہم کرنے لگے ہیں کوٹنگ۔ سب سے پہلے ہم نے میدے میں کرنا ہے ڈپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا ہے میدے میں ڈپ۔ اب میں نے اسے 1 دفعہ پانی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر لینا ہے ہم نے، ساتھ ہی ہم نے دوبارہ میدے میں کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اچھے سے اسے ایسے کرنا ہے، زور سے، جتنے اچھے سے ہم اسے دبائیں گے، زور سے کریں گے، اتنے اچھے ہمارے کرمس بنیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح بنانے ہیں کرمس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجابی میں ہم اسے مروڑی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے آپ کے کرمس بننے چاہیے۔ اب باقی کے سارے اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کے بھی آپ نے سارے اسی طرح کرمس بنانے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں آئل میں ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کرمس اس طرح کے سیٹ ویٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ کرمس میں نے سارے بنا لیے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ ہمارا میدا ایکسٹرا ہو گیا تھا، یہ پانی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس میدے میں جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، میں نے میرینیٹ میں نے مسالہ جو تھا زیادہ تیز لگا لیا تھا، ٹھیک ہے، مسالہ میں نے فل اسپائسی رکھا تھا، اس وجہ سے میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا، ورنہ اس کے اندر نمک بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ساتھ میں آپ پیپریکا پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کالی مرچیں بھی، اس میں سارے مسالہ جات اس میں جاتے ہیں کیونکہ میں نے چکن میں میرینیٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی، میں نے تمام اسپائسیز اس میں تیز رکھے تھے، اس لیے میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا۔ آئیے میں نے اب کڑھائی رکھ لی تھی چولہے پہ، ہمارا آئل ہو چکا ہے گرم، اب میں اس میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کرمس ہمارا آئل ہو چکا ہے گرم، میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اب، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ ایک اور پیس میں اس میں ڈالنے لگی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے کم از کم ہم 10 منٹ کے لیے اسے فرائی کریں گے۔ اچھا ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار، اب میں اسے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ چلیں یہ دیکھیں اب میں اسے نکالنے لگی ہوں پلیٹ میں۔ اچھا یہ دیکھیں کتنے پیارے کرمس بنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کے بھی اسی طرح کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اب 1 چمچ اس میں آئل ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ہلکے سے یہ فرائی کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گولڈن ہو جائے، آپ چاہے تو پین میں بھی گرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنے ہیں۔ اچھا ناظرین یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں ان کی فیلنگ کر کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے مایونیز اس میں لگانی ہے، اس میں
مایونیز لگا لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے مایونیز لگا لی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو سلاد پتہ لگا لیں، فی الحال میرے پاس سلاد پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہی لگا لوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میرے پاس سلاد پتہ نہیں تھا، لیکن میں اب بند گوبھی کا پتہ لگانے لگی ہوں، اس طرح آپ نے لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پیس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کھیرا رکھ لینا ہے، ساتھ ہی میں نے یہ ٹماٹر بھی رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں، یہ میں نے کیچپ لگائی ہے تھوڑی سی، اب میں اس میں لگانے لگی ہوں بند گوبھی، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب دوسرا بھی ریڈی کر لیتی ہوں، یہ میں نے دوسرا سلاد پتہ لے لیا تھا، یہ میں نے اب اس کے ساتھ یہ دوبارہ ایک پیس رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کھیرا رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ٹماٹر کے 2 سلائس رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، ڈال دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں نے بند گوبھی بھی لگانی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا ویورز، یہ تھی ہماری آج کا زنگر برگر جو کہ ریڈی ہو چکا ہے، آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی زنگر برگر جو کہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں، آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیے گا، آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ مزید اب کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نصرت جمال کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز زنگر برگر کی ٹرائی لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔